السلام علیکم۔ جناب خواجہ عبدل منتقم صاحب کا ایک بہت ہی اچھا مضمون راشد سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ عالمگیر انسانی برادری کا قیام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اخوت۔ مذاہب عالم کا مکمل تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد پروفیسر آسٹن نے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ عالمگیر انسانی برادری کا قیام، جسے آج ہم گلوبل ولیج کا نام دے رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دیگر مذاہب میں اعتدال پسندی اور انسانوں کی طرح پیش آنے کی بات نہیں کہی گئی۔ تمام مذاہب اخوت، اعتدال پسندی اور بقائے باہمی کا سبق دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسے بیان دے دیے جاتے ہیں، مضامین تحریر فرمائے جاتے ہیں، نازیبا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، یا ایسی غلط حرکات کی جاتی ہیں جن سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ کبھی اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی مسلمانوں کی ہی دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ہندو آتنک واد کی اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے پیرو اس قدیم ہندو فلسفے کے حامی ہیں جس میں پوری دنیا کو واسود یکٹگم یعنی یہ خاندان کہا گیا ہے۔ قاتل قاتل ہوتا ہے، مجرم مجرم اور دہشت گرد۔ مگر افسوس، اگر قاتل مجرم یا دہشت گرد مسلمان ہے تو کچھ لوگ اس کے ذاتی فعل کو اسلام سے منسوب کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنا یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اپنے بغض و عناد کی آڑ لے کر یا اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر دہشت گردی کے عمل کو اس کا ارتکاب ہندوستان میں ہو، روس میں ہو یا امریکہ میں یا کسی دیگر ملک میں مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ قرار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کسی بھی مذہب کا سچا پیرو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی مذہب دہشت گردانہ روش اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی دہشت گردی محدود چند مغربی مفکرین کی دماغی اختراع ہے۔ ہم نے اپنی تصانیف اور مضامین میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی کو متعلقہ گمراہ دہشت گردوں سے منسوب کرنے کے بجائے ان کے مذاہب سے جوڑنا ایک نہایت غیر منطقی فعل ہے۔ کیا ابراہم لنکن، مہاتما گاندھی، انور سادات، اندرا گاندھی جیسے عظیم شخصیتوں کے قاتل بالترتیب عیسائی، ہندو، مسلمان اور سکھ نہیں تھے؟ اگر یہاں مذہب کو بنیاد بنایا جائے تو کیا اسے ہندو دہشت گردی، مسیحی دہشت گردی، اسلامی دہشت گردی یا سکھ دہشت گردی کہا جا سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری، جنونی کیفیت یا شدید ترین جذبہ انتقام کے تحت تشدد کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ معروضی سوچ رکھنے والا تعلیم یافتہ شخص تو ان باتوں کو سمجھتا ہے، مگر ایک عام آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ بیشتر دہشت گردوں کا تعلق ایک مخصوص مذہب سے ہے تو وہ فوراً یہ قیاس کر لیتا ہے جیسے کہ اس مذہب میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر اس معاملے میں بھی
امتیازی رویات بڑھتا جاتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کی حدود سے اسرائیل کی حدوں میں جا کر جن بے گناہوں کی جان لی، اس کی سب سے مذمت کی اور کرنی بھی چاہی تھی، لیکن جب بے گناہ فلسطینیوں کی جان گئی تو ان کے تئیں نام نہاد ہمدردی کا اظہار تو کیا گیا، مگر ان کی مدد کرنے کے بجائے اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کا استعمال کیا گیا۔ ایک جانب امن و صلح کی حمایت کو وکالت کی گئی تو دوسری جانب ہتھیاروں کی کھیپ بھیجی گئی، اور کسی نے اسے یہودی دہشت گردی نہیں کہا، اور ایسا صحیح کیا، کیونکہ کسی متعصب وہ جنونی فرد واحد کی تخریبی سوچ کو اس کے مذہب سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے، چونکہ ہر مذہب محبت کی بات کرتا ہے، نہ ڈالنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے کچھ اہم حصے اس طرح ہیں۔ اللہ کے بندو، میں تم سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ مسلمان کون ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے باب میں مامون رہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لوگوں، رب ایک ہے، سب کے سب آدم کے اولاد ہیں۔ آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ نہ کسی عرب کو اعجمی پر برتری حاصل ہے، اور نہ کوئی اعجمی کسی عربی پر فضیلت رکھتا ہے، نہ سیاہ فام سفید فام پر فوقیت رکھتا ہے، نہ سفید فام سیاہ فام پر۔ غور سے سنو، اگر بیٹا جرم کرتا ہے تو باپ مستوجب سزا نہیں، اسی طرح اگر باپ جرم کرتا ہے تو بیٹا اس کا ذمہ دار نہیں۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم میں موجود حقوق انسانی یا حقوق العباد کا جو پیغام حقوق انسانی کے مثالی علم بردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے دیا ہے، اس پر نہ کوئی ماہر قانون، نہ کوئی انسانی حقوق کا اسکالر اور نہ کوئی محقق انگلی اٹھا سکتا ہے، چونکہ اس کی حیثیت تو آفاقی ہے، اور یہ تو تمام مظلوم، مقہور، مجبور، محکوم اور کمزور انسانوں اور ظالموں، قاہروں، حاکموں اور ستم ڈھانے والوں یعنی سب کے لیے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ذی الحج 10 بمطابق 6 مارچ 632 کے علاوہ معاہدہ حلف الفضول 586
مساق مدینہ 632، خطبہ فتح مکہ 630 اور خطبہ حجۃ الوداع 632 جیسی تاریخی دستاویزات بھی اس کا مصدقہ ثبوت ہیں کہ آپ نے اس دور میں انسانی حقوق کی بات کی جب میگنا کارٹا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق سے متعلق عالمگیر اعلانیہ 1948 وہ منشور برائے شہری اور سیاسی حقوق جیسی دستاویزات کا فکری تصور تک بھی نہیں تھا۔ بقول مشہور مغربی مؤرخ جان ولیم